الحمدللہ رب العالمین نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم صدق اللہ العلی العظیم ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد بارک وسلم علیہ۔ میرے عزیز دوستو، واجب احترام بزرگوں، انتہائی پیارے بیٹوں، عاجز ناچیز پر تقصیر گناہگار بندے نے آپ کے سامنے اللہ تعالیٰ کے پاک کلام میں سے ایک حصہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ رب العزت سے دعا ہے وہ پاک ذات عاجز کو صحیح مفہوم بیان کرنے کی، آپ سب کو سننے کی، ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس سے پہلے کہ اصل مفہوم بیان کروں، چند تمہیدی کلمات عرض کروں گا۔ اللہ کا حکم ہے جب قرآن پاک پڑھا جائے متوجہ ہو کر سنو۔ بابا بات کراؤ، بیٹا منہ دائیں بائیں کر کے بابے کی بات نہ سنے، کہتے ہیں ذلیل ہے، بے ادب ہے۔ امڑ کوئی بات کہہ رہی ہو اور بیٹا اوپر دیکھ رہا ہے، ماں بات کر رہی ہے، کہتے ہیں بے ادب ہے۔ اور جب اللہ بات کر رہا ہو اور ہم دائیں بائیں دیکھیں، کتنا بڑا بے ادب ہوگا۔ اللہ کا پاک کلام ہے، جب قرآن پاک پڑھا جائے متوجہ ہو کر سنو، رب کہتا میں تم پہ رحم کروں۔ دوسری عرض یہ ہے، یہ لوگ جتنے بیٹھے ہوئے ہیں دکانداری کرنے نہیں آئے، یہ کاروبار کرنے نہیں آئے، یہ کوئی دنیاوی غرض کے لیے نہیں آئے، یہ سب آئے ہیں اللہ کے ذکر کے لیے، اللہ کی محبت کے لیے، رسول پاک کی محبت کے لیے، نبی پاک کے دین سے محبت کے لیے، خدا کا دین سیکھنے کے لیے۔ میرے شیخ، میرے مرشد جب دولت خانے سے باہر نکلتے تھے، اللہ کے فرشتے سامنے سے جگہ صاف کرتے تھے۔ جب آپ بیٹھ کر خطاب کرتے تھے، اللہ کے ملائکہ ان کا طواف کرتے تھے۔ ان کے کلمات کی چند باتیں عرض کر دوں۔ آپ آئیں اللہ کے ذکر کے لیے، قرآن پاک سننے کے لیے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث سننے کے لیے، اللہ کا دین سیکھنے کے لیے۔ میرے شیخ فرمایا کرتے تھے، ایک پتھر ہوتا اس کو کہتے ہیں پارس، وہ پارس لوہے سے ٹچ ہو جائے، مس ہو جائے، لوہے کو سونا بنا دیتا ہے۔ خدا کی قسم یہ جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اللہ کی محبت کے لیے، یہ پارس سے بھی زیادہ قیمتی ہیں۔ پیچھے نہ ہٹو، کھڑے کھڑے سن کے چلے جائیں گے۔ جو ان لوگوں میں آ کے بیٹھ گیا ہے وہ اس کے برابر نہیں ہے جو باہر کھڑا رہ گیا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے پاک کلام میں ارشاد فرمایا، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم
بندے کو اللہ کا حکم ہے مجھ سے صراط مستقیم کا سوال کر، تو اپنے رب سے کہہ یا اللہ مجھے سیدھی راہ پر چلا۔ یا اللہ یہ سیدھی راہ کیا ہے؟ اللہ کا پاک کلام ہے، صراط الذین انعمت علیہم، یہ راہ ان کی ہے جن پر اللہ نے انعام فرمایا۔ قرآن پاک پڑھیے، سب سے بہترین قرآن پاک کی تفسیر قرآن پاک سے بیان کرنا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب رسول پاک کی بات کرتے تھے انداز وہ اپناتے تھے جو نبی پاک کا انداز ہوتا تھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن پاک کی تفسیر قرآن پاک کے مطابق بیان کی۔ یا اللہ تیرا پاک کلام ہے کہ مجھ سے مانگ یا اللہ مجھے صراط مستقیم پر چلا۔ یا اللہ یہ صراط مستقیم کیا ہے؟ سیدھی راہ کیا ہے؟ رب نے فرمایا صراط الذین انعمت علیہم، یہ رستہ ان لوگوں کا ہے جن پر میں نے انعام کیا ہے۔ یہ انعام یافتہ کون ہے؟ انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ رب فرماتا ہے بندو میں ہی تمہیں بتا دیتا ہوں وہ کون سے نفوس ہیں، وہ کون سی ہستیاں ہیں جن پر میں نے انعام فرمایا، اور میں تمہیں حکم دیتا ہوں تم ان کی راہ پر چلو۔ اللہ کا پاک کلام ہے، وہ انبیاء کرام ہیں، وہ صدیقین ہیں، وہ شہداء ہیں، اور وہ صالحین ہیں۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں صالحین کا جو لفظ آیا قرآن میں، حق نے فرمایا اپنے ولیوں کی شان میں ان کی صحبت مردہ کو زندہ کرے، زندہ ایسا ہو کہ ہرگز نہ مرے، نظر کریں گناہگار پر تو رب سے ملا دیں۔ میرے پیارے بھائی، میرے بیٹے، علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ اللہ نے جو صالحین لفظ بیان کیا یہ اپنے ولیوں کی شان میں ہے۔ انبیاء کرام آ کے حق ادا کر کے چلے گئے۔ شہداء اپنی ساری زندگی اللہ کے دین میں گزار کر لوگوں کو دین سکھا کر وہ بھی اللہ کے پاس چلے گئے۔ صدیقین رسول پاک کے صحابہ کرام جن کے سردار ابھی آپ نے ذکر سنا، جن کے سردار صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ، یہ سلسلہ اسی ہستی کا سلسلہ ہے۔ میرے مرشد چاروں سلسلوں کے مجاز تھے، لیکن جس طرح امام ربانی رحمۃ اللہ علیہ چاروں سلسلوں کے مجاز تھے، لیکن روحانی تربیت نقشبندی طریقے سے کرتے تھے۔ وجہ بھی آپ بیان کرتے ہیں، جہاں باقی سلاسل کی انتہا سلسلہ نقشبندیہ کی وہاں سے ابتدا، انتہا کیا ہوگی خود سوچئے۔ یہ کون ہے؟ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے، حضرت ابو دردار رضی اللہ تعالیٰ عنہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ آ رہے ہیں۔ ابو دردار کہتے ہیں جیسی ہی میری نظر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر پڑی مجھ سے رہا نہ گیا۔ خدا کے محبوب کو سامنے دیکھے کیا حال ہوا ہوگا۔ کہا میں صدیق اکبر کے ساتھ ساتھ آ رہا تھا، میری نظر رسول پاک پر پڑی، میں اتنا بے تاب اور بے قرار ہو گیا، میں نے قدم تیز رکھا،
میرا ایک قدم صدیق اکبر سے آگے پڑ گیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہی بیٹھے بیٹھے فرمایا دردار رک، کسی ماں نے بچہ نہیں جنا، کسی ماں نے بچہ نہیں جنا کہ صدیق اکبر سے بڑھ کے قدم رکھے، صدیق اکبر کے پیچھے پیچھے آ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے حشر کا دن ہوگا، اللہ تعالیٰ جنت کی ساری چابیاں جبریل امین کو دیں گے، جبریل امین جنت کی ساری چابیاں مجھ محمد کو دے گا، اور میں وہ ساری چابیاں صدیق اکبر کو دے دوں گا۔ اللہ تعالیٰ جہنم کی ساری چابیاں جبریل امین کو دیں گے، جبریل امین مجھ محمد کو دیں گے، اور وہ ساری چابیاں میں صدیق اکبر کو دے دوں گا۔ اس سلسلے کا نور ہے۔ میرے بھائی، میرے بیٹے، گناہ دو قسم کے، ایک بات غور سے سننا، گناہ دو قسم کے، ایک چھوٹے گناہ، ایک بڑے گناہ، گناہ کبیرہ، گناہ صغیرہ۔ جو چھوٹے گناہ ہیں ہو گئے، ہو جاتے، اللہ کا ذکر کریں گے اللہ مٹا دے گا۔ کوئی نیکی کریں گے، نیکی کے بدلے چھوٹے گناہ اللہ مٹا دے گا۔ ایک شخص نے ہاتھ باندھ کے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے ایک وصیت فرما دیں۔ خدا کے رسول کی وصیت، آپ کی نصیحت، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آقا مجھے کچھ نصیحت فرما دیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو جہاں ہو جس حال میں ہو اللہ سے ڈرتا رہے۔ کمرے میں کچھ اور، باہر کچھ اور، اکیلے کچھ اور، لوگوں میں کچھ اور، دروازہ بند کر کے کچھ اور، دروازہ کھلا ہو تو کچھ اور، کھڑکیاں بند کر کے کچھ اور، کھڑکی کھلی ہو تو کچھ اور۔ رسول پاک نے فرمایا تو جہاں ہو جس حال میں ہو اللہ سے ڈرتا رہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب مومن گناہ کرنے کے لیے دروازے بند کرتا ہے، کھڑکیاں بند کرتا ہے، پردے کو گراتا ہے، میرے گناہ کو کوئی نہ دیکھے۔ حدیث پاک عرض کر رہا ہوں، نبی پاک نے فرمایا جو گناہ کرنے کے لیے دروازہ بند کرتا ہے، کھڑکیاں بند کرتا ہے، پردے گراتا ہے، میرے گناہ کو کوئی نہ دیکھے، اس وقت اللہ فرماتا ہے بندے تو مخلوق سے ڈرتا ہے، میں تیرا خالق تو ابھی بھی دیکھ رہا ہوں، مجھ سے نہیں ڈرتا۔ قربان جاؤں نبی پاک کی حدیث پاک کی چند لفظ، تو جہاں ہے جس حال میں ہے اللہ سے ڈرتا رہے۔ پھر اللہ کے محبوب نے فرمایا تیری زبان لا الہ الا اللہ سے ہر وقت تر رہے۔ اور پھر میرے محبوب نے فرمایا اگر تجھ سے خطا ہو جائے، اگر تجھ سے گناہ ہو جائے، اگر تجھ سے اللہ کی نافرمانی ہو جائے، یکدم نیکی کر لیا کر، اللہ اس گناہ کو مٹا دے گا۔ آج عرض یہ کر رہا تھا چھوٹے گناہ ہو گئے، اللہ کا ذکر کیا اللہ مٹا دیتا ہے۔ کوئی نیکی کرو اللہ مٹا دیتا ہے، اللہ نیکی کے صدقے اس گناہ کو معاف کر دیتا ہے۔ لیکن جو گناہ کبیرہ ہے
وہ توبہ کیے بغیر معاف نہیں ہوں گے۔ گناہ کبیرہ جن پر قرآن و حدیث میں حد مقرر کی ہے، یہ گناہ کرو گے تو یہ سزا ہے، یہ گناہ کرو گے تو یہ سزا ہے۔ میرے بھائی، میرے بیٹے، علماء کرام فرماتے ہیں اگر چھوٹے گناہ کو بار بار کیا جائے اور یہ سوچے تو چھوٹا گناہ ہے، وہ بھی بڑا گناہ بن جاتا ہے۔ اللہ کی نافرمانی چھوٹی کیسے رہ گئی؟ لیکن اس بندے کے دل میں اللہ کا خوف نہیں، رب کا ڈر نہیں، گناہ کرتا ہے پھر کرتا ہے، توبہ کرتا ہے پھر کرتا ہے۔ جب یہ چھوٹا گناہ بھی بار بار کرتا ہے تو علماء کرام فرماتے یہ پھر بڑا گناہ بن جاتا ہے، اور بڑے گناہ سے توبہ کیے بغیر اللہ اس گناہ کو معاف نہیں کرتا۔ اللہ کی سزا میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ ایک فوجی، اس کو پولیس نے پکڑ لیا، وہ آ کے روب ڈالنے لگا، گالیاں دینے لگا، پولیس کٹھی کے پکڑ لیا۔ خدا کی قسم میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، اس کو پکڑ کے پولیس مارنے لگی، اس کی چوتڑ پہ نا 5-6 ڈنڈے کھینچ کھینچ کے مارے۔ پہلے تو رویا، چیخا، حال اس کا یہ ہوا آگے سے پیشاب نکلنے لگا، پیچھے سے گوں نکلنے لگا۔ تھاندار بجا دے کے کہتا ہے لاکھ لعنت ہی ایڈو بزدل، گوں تو نکلے۔ پھر اس کو کھینچ کے لاکر میں بند کر دیا۔ پولیس کی بات کر رہا ہوں، پولیس کی، پکڑ کے جوتے مارے تو پیشاب نکل جاتا ہے۔ جب اللہ کے ملائکہ پکڑ کے سزا دیں گے، خدا کی قسم جب اس کو الٹا کر کے چوتڑ پہ گرز ماریں گے، اس گرز کے کیل چوتڑ میں چبھ جائیں گے، جب اس کے اندر سے نکالیں گے چوتڑ کی ماں بن جائے گی۔ یہ موت مانگے گا، یا اللہ موت آ جائے، اللہ کے فرشتے کہیں گے اب موت نہیں ہے، جو دنیا میں کر کے آیا بھگت، جو دنیا میں کر کے آیا بھگت۔ بندہ مرنا چاہے گا موت نہیں آئے گی۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اے میرے پیارے اصحابہ، جو کسی غیر محرم عورت کو شہوت کی نگاہ سے دیکھتا ہے، کسی غیر عورت کو گندی نظر سے دیکھتا ہے، یہ 40 سال تک جہنم کا عذاب بھگتے گا۔ پھر رسول پاک رو پڑے، رو کے فرمایا سنو، جس نے غیر محرم عورت کو ایک بار شہوت کی نگاہ سے دیکھا ہوگا، 40 سال تک جہنم کا عذاب بھگتے گا۔ اور رسول پاک نے فرمایا سنو، روز محشر ایک دن 1000 سال کا ہوگا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس نے کسی غیر عورت کو ایک بار کس کیا ہوگا، چوما ہوگا، چومی لی ہوگی، 500 سال تک جہنم کا عذاب بھگتے گا۔ اس کے بعد رسول پاک کی سفارش سے اس کو جہنم سے نکالا جائے گا۔ اور پھر نبی پاک نے رو کے فرمایا سنو، روز قیامت ایک دن 1000 سال کا ہوگا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس نے کسی غیر عورت کو ٹچ کیا ہوگا، مس کیا ہوگا، شہوت سے ہاتھ سے ہاتھ ملا ہوگا، یا کسی حسین لڑکے کو اس کی چمی لی ہے، اس کے ساتھ لگا ہے، اس کو گلے لگا کے مزے لے رہا ہے، یہ حسین لڑکا اور عورت ایک ہی حکم میں ہیں۔
کسی حسین لڑکے کو گندی نظر سے دیکھو یا اس کو مس کرو یا اس کی چومیاں لو، ایک ہی حکم ہے۔ رسول پاک فرماتے قیامت کا دن ہوگا، اللہ کے ملائکہ جہنم کی آگ سے، جہنم کے انگاروں سے اس کو جلائیں گے، یہ روئے گا، اللہ سے فریاد کرے گا، یا اللہ یہ بہت بڑا عذاب ہے، مجھے پناہ دے دے۔ فرشتے کہیں گے ذلیل، جب تو غیر عورت کو مس کر کے حسین لڑکوں کو چومیاں لے کے اپنے ساتھ لگا کے لذت لیتا تھا، اللہ اس وقت تجھے دیکھ رہا تھا، تو نے اللہ سے حیا نہیں کی، اللہ کو آج تجھ پہ رحم نہیں آئے گا۔ پردہ ہی ختم ہو گیا۔ یہ آپ کے گھر میں آیا ہے، یہ میرے ماموں کا بیٹا ہے، اور یہ گھر میں آپ کے آتا ہے، یہ چچا کا بیٹا ہے۔ او بھائی، یہ اس بندے کو میں جانتا ہوں، یہ مسٹنڈا بار کیا کرتا پھرتا ہے، وہ تیرے گھر میں آتا ہے، یہ میری پھپھو کا بیٹا ہے۔ پردہ کس سے ہے پھر؟ ہے علماء کرام کے پاس بیٹھو، علماء سے دین سیکھو، خدا کی قسم اگر ان سے دور ہو گئے ایمان کے بغیر مر جائیں گے۔ سیکھو ایمان بچتا کیسے ہے، سیکھو ایمان بڑھتا کیسے ہے، سیکھو ایمان کامل کیسے ہوتا ہے، اور سیکھو ایمان تباہ کیسے ہوتا ہے، سیکھ لو۔ نہیں آئے گا تو ایمان نہیں بچے گا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے پاک کلام میں فرمایا، میرے بندے مجھ سے سوال کر، مجھ سے دعا کر، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، یا اللہ مجھے سیدھے راستے پر چلا، اور راستہ ان کا جو تو نے انعام کیا ہے، جن پر تو نے اپنا فضل کیا ہے۔ میرے پیارے بیٹے، میرے بھائی، اب نبی کوئی نہیں آئے گا، نبی پاک کے صحابہ بھی چلے گئے، اللہ کے دین پر اپنی زندگی گزارنے والے، اللہ کے دین کی تبلیغ کرنے والے، وہ بھی لوٹ گئے۔ اب صالحین کا دور ہے۔ مانو جس راستے پہ صالحین چل رہے ہیں، ہمیں بھی اس راستے پہ چلنا ہے، اللہ کا حکم ہے یہ۔ میں عرض یہ کر رہا تھا، گناہ صغیرہ، اللہ کا ذکر کرو، قرآن پاک پڑھو، کچھ صدقہ کر دو، خیرات کر دو، چھوٹے گناہ اللہ معاف کر دے گا۔ بڑے گناہ کبیرہ، جب تک ان گناہوں سے توبہ نہیں کریں گے وہ گناہ معاف نہیں ہوں گے، انہی کا اللہ کے پاس عذاب بھگتنا پڑے گا۔ اللہ کے پیارے کیا کر کے چلے گئے، اللہ کے صالح بندے ان کی زندگیاں کیسی تھی، اللہ کے مقرب بندوں نے کیسے زندگیاں گزاری، کس طرح دنیا سے لوٹ کے گئے۔ وہ اللہ کی اطاعت کرتے تھے، وہ قرآن پاک پر عمل کرتے تھے، رسول پاک کے احکام پر عمل کرتے تھے، وہ نیکی کیا کرتے تھے۔ اگر گناہ ہو جاتا تھا، اگر خطا ہو جاتی تھی، اللہ کی نافرمانی ہو جاتی تھی، توبہ کرنے میں دیر نہیں کرتے تھے۔ کل توبہ کر لیں گے، کل نماز پڑھنا شروع کریں گے، کل سے میں داڑھی چھوڑ دوں گا، کل سے میں کسی کی ماں بہن بیٹی کو حرام نظر سے نہیں دیکھوں گا، کل سے میں حرام نہیں کھاؤں گا، کل سے میں کوئی حرام کام نہیں کروں گا۔ قرآن پاک پڑھ لو، جو کہتے ہیں کل کہنے والے ہلاک ہو گئے۔ کل کس نے دیکھی ہے؟ ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں نا، جو سانس اندر گیا ہے، اللہ اگر اسی کو باہر نہ نکلنے دے ہی مار دے، کوئی اللہ کو روک سکتا ہے؟ اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں، ہر بچہ جوان نہیں ہوتا،
ہر جوان بوڑھا بھی نہیں ہوتا. میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، اپنے ہاتھ میں بچہ اٹھاؤ لے کے جا رہا ہے. میں نے کہا بھائی یہ کتنا بڑا بچہ تھا. رو کے کہتا آج ہی پیدا ہوا تھا، آج ہی مر گیا. ایک دن بھی دنیا میں نہیں رہ سکا. ہم تو بہت سال رہ چکے ہیں، کوئی 10 سال کا، کوئی 20 سال کا، کوئی 30 سال کا، کوئی 40 سال کا، کوئی 50 سال کا، کوئی 60 سال کا، کوئی 70 سال کا، جو اس سے بھی بڑا. ابھی بھی کہے کل سے میں نماز شروع کر دوں گا، کل سے میں داڑھی چھوڑ دوں گا، کل سے میں جھوٹ بولنا چھوڑ دوں گا، کل سے میں تو حلال ہی کھاؤں گا، حرام نہیں کھاؤں گا، کل سے میں بد نظری کو سلام کر دوں گا، کل سے میں رب کی نافرمانی چھوڑ دوں گا، کل سے میں قرآن پاک پہ عمل کروں گا، کل سے میں وہ کام کروں گا جن کاموں سے رسول پاک راضی ہوتے ہیں. یہ جو کل کہنے والے ہیں، قرآن پاک کہتا یہ ہلاک ہو گئے، کل کسی کی نہیں آئی. اس بے ننگی چال میں اگر مر گئے تو خدا کی قسم بڑے بد نصیب ہوں گے. حدیث پاک سناتا ہوں، ایک حدیث پاک، کوئی سمجھ جائے تو کافی، نہ سمجھے ساری رات میں قرآن و حدیث بیان کروں، بیٹھنا بھی بیکار، سنانا بھی بیکار. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں 4 گناہ ایسے ہیں اگر ان سے توبہ کیے بغیر مومن مر گیا وہ اللہ کے عذاب سے نہیں بچے گا. عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ 4 گناہ کیا ہیں؟ اللہ کے محبوب نے فرمایا پہلا گناہ تکبر، فخر، بڑائی. یہ کئی قسم کا ہے، میں کوشش کروں گا کہ اچھی طرح اس بات کو سمجھ سکو. کسی کو اللہ نے علم دے دیا، کالج میں پڑھا، یونیورسٹی میں پڑھا، پی ایچ ڈی کر کے آ گیا، یا مدرسے میں پڑھا، حافظ بن گیا، عالم بن گیا، مفتی بن گیا. یہ علم کا تکبر کرتا ہے. کوئی جاہل آ گیا ہاتھ نہیں ملاتا، میں پڑھ کے ڈی سی بن گیا، مجھے سلوٹ کرتی ہے پولیس، یہ جاہل ہے. وہ ہاتھ کر کے آگے کھڑا ہوا ہے مصافحہ کرنے کے لیے، خدا کی قسم ہاتھ نہیں بڑھاتا. اس کے علم نے کچھ نہیں دیا سوائے ضلالت کے، کچھ نہیں پایا. آپ دیکھ لو، دفتروں میں چلے جاؤ، اے سی، ڈی سی، ایس پی، ایس ایس پی، علاقے کا بڑا عالم ہے، مفتی ہے، وہ ملنے جاتا ہے، چپڑاسی، ٹکے کا بندہ نہیں ہے، چپڑاسی، ایک گریڈ اس کا، اس علامہ کو، مفتی کو ملنے نہیں دیتا. یہ تیرے ملک کا نظام ہے. وہ جو امام ہے، وہ جو قرآن پاک سناتا ہے، وہ جو نبی پاک کا دین سکھاتا ہے، ڈی سی کا چپڑاسی اس کو ملنے نہیں دیتا. کہتا ہے مولوی ہو ملا پرے تھی، اجازت نہ ہے. یہ نظام ایک وقت آئے گا، رسول پاک فرماتے یہ ظالم جہنم کے کتے بنائے جائیں گے. جہنم کے یہ کتے ہوں گے، دنیا پہ ظلم کرنے والے،
اللہ کے محبوب نے فرمایا میرے پیارے صحابہ 4 گناہ ایسے ہیں اگر توبہ کیے بغیر موت آ گئی، توبہ کیے بغیر مر گئے، یہ اللہ کے عذاب سے نہیں بچیں گے۔ عرض کی یا رسول اللہ ہمیں آگاہ فرمائی ہو 4 گناہ کون سے ہیں؟ نبی پاک نے فرمایا سب سے پہلے تکبر، رنگ گورا، کالے سے بات نہیں کرتا، آپ کالے نام نہیں لیتا، اور کالے کہاں جا رہے ہو کالے، اللہ تیرا رنگ کالا نہیں بنا سکتا تھا، بنا سکتا تھا، پتا ہے نا۔ کسی کو اپنے حسن کا تکبر، میرا قد بڑا، زیادہ طاقت، طبیعت کے خلاف کسی نے بات کر لی، گریبان پکڑ کے مکہ ٹھوک دیا، پتا ہے یہ میرا مقابلہ نہیں کر سکتا، خدا کی قسم رب نے طاقت دی ہے، تو کمزور کی مدد کر۔ اگر کمزور کو پریشان کرتا ہے، اس کو گھورتا ہے، گریبان پکڑ کے مارتا ہے، یہ کرنا آسان ہے، اس کا بدلہ بہت مشکل میں ڈال دے گا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس نے دنیا میں بغیر وجہ کسی کو گھور کے دیکھا ہوگا، روز قیامت اللہ کہے گا لے آؤ اس کو، اللہ کے سامنے کھڑا کیا جائے گا، رب کہے گا تو نے میرے فلاں بندے کو گھورا تھا، جھوٹ نہیں بول سکے گا، اقرار کرے گا یا اللہ میں نے گھورا تھا۔ نبی پاک فرماتے پھر اللہ جب اس کو گھورے گا، اس کا گوشت، اس کی کھال پگھل پگھل کے گر جائے گی، ہڈیاں بن جائیں گی جب اللہ اس کو گھورے گا۔ اگر علم کا تکبر ہے اس سے باز آ جا، اگر حسن کا تکبر ہے اس سے باز آ جا، اگر دولت کا تکبر ہے اس سے باز آ جا۔ اللہ نے رئیس بنا دیا، اللہ نے ذمہ بنا دیا، یہ اللہ کا دیا ہوا ہے، یہ اللہ کی عطا ہے، تکبر نہ کر۔ رسول پاک فرماتے، رب فرماتا ہے تکبر میرا لباس ہے، جو تکبر کرتا ہے میرے لباس کو نوچتا ہے، اور جو میرا لباس نوچے میں اس کی گردن توڑ دیتا ہوں۔ نہ کر۔ کراچی کا واقعہ ہے، 6 فٹ قد، یہ اس کی باڈی، خدا کی قسم گھر سے نکلتا تھا، لوگ دروازے کھڑکیاں بند کر لیتے تھے، اتنے بیزار، کسی کی ماں بہن کو دیکھتا تھا تو پکڑ کے چوم لیتا تھا، حسین لڑکوں کو دیکھتا تھا تو ان کی چمیاں لے لیتا تھا، رخساروں پہ ہاتھ پھیرتا تھا، جو الجھتا تھا لڑ پڑتا تھا۔ ڈرتے ہوئے لوگ دروازے بند کر لیتے تھے کہ اس کتے کے سامنے جائیں گے کوئی حرکت نہ کرے، جان بڑی تھی۔ کچھ دن گزرے، وہ کہیں چلا گیا، اس علاقے میں عاجز جاتا تھا درس کے لیے، میں نماز پڑھ کے باہر نکلا، اس کا چھوٹا بھائی کہتا ہے سرکار حضرت صاحب اللہ کا واسطہ میرے بھائی آپ سے ملنا چاہتے ہیں، مہربانی کر کے ایک دفعہ ان سے مل لے۔ نام نہیں بتاتا ہوں، غیبت ہوگی۔ میں نے کہا میں نے تو سنا تھا وہ یہاں سے چلا گیا ہے، کہتے ہیں آ گیا ہے۔ میں نے کہا چلو، گھر گیا، بیڈ پہ لیٹا ہوا تھا۔ اللہ دکھاتا ہے عقل مندوں کو، جن کی عقل پہ پردے پڑ جائیں وہ دیکھ کے بھی اندھے رہتے ہیں۔ اندر گیا،
بیڈ پہ لیٹا ہوا رو رہا ہے۔ میں نے کہا خیریت ہے؟ کافی دن ہوئے میں نے دیکھا نہیں آپ کو۔ کہتا ہے کویت کی آرمی میں بھرتی ہو گیا تو ابھی تھوڑے مہینے ہوئے تھے، تنخواہ بھی بہت تھی، میں بیڈ پہ لیٹا ہوا تھا، پتہ نہیں لیٹے لیٹے کمر ٹوٹ گئی۔ اتنی درد ہے، اللہ کی قسم اتنی تکلیف ہے، میں اپنی ماں کے سامنے ہاتھ جوڑتا ہوں، باپ کے سامنے ہاتھ جوڑتا ہوں، بھائیوں سے منتیں کرتا ہوں، مجھے کوئی زہر کا انجیکشن لگا کے مار دو، مجھ سے تکلیف برداشت نہیں ہوتی۔ میں نے آپ کو بلایا ہے، یہ گھر والے سارے آپ کی عزت کرتے ہیں، مجھے یقین ہے آپ کی بات مانیں گے، ان سے کہو ڈاکٹر کو بلا کر مجھے زہر کا انجیکشن لگا دے، میں مر جاؤں، مجھ سے تکلیف برداشت نہیں ہوتی۔ میں نے کہا بھائی ہوا کیا؟ کیا کہتا ہے؟ آپ وہ حدیث پاک نہیں بیان کرتے، بتا رہا ہے تکبر اللہ کا لباس ہے، جو تکبر کرتا ہے رب کے لباس کو نوچتا ہے، جو رب کے لباس کو نوچتا ہے اللہ اس کی گردن توڑ دیتا ہے۔ اللہ نے میری کمر توڑ دی، تکبر میرے سامنے آ گیا۔ حجاج بن یوسف، تاریخ پڑھو، اتنا ظالم بادشاہ، رسول پاک کے صحابہ کرام کو بھی قتل کیا۔ ظلم دیکھو، اس کا ایک کمانڈر، فوج کا کمانڈر، جو اس کی عادتیں وہی اس کی عادتیں، ہر ایک کو، کسی کو مکہ مارتا، کسی کو تلوار کا دستہ دے مارتا، کسی کو کک مار دیتا۔ لوگ ڈر کے مارے گھروں سے نکلتے نہیں تھے کہ وہ کمانڈر فوج کا نکلا ہے، پتہ نہیں کیا کرے گا۔ یہ جو نظر کرم ہوتی ہے نا، سبحان اللہ، اللہ کی قسم بڑے کام کی ہوتی ہے۔ حضرت مطرف رحمت اللہ علیہ اللہ کے ولی ہیں، کمر جھکی ہوئی ہے، داڑھی سفید ہے، وہ نکلے تو سامنے یہ کمانڈر آ رہا تھا، سب لوگ ڈر کے اندر چلے گئے، دروازے بند کر لیے، کھڑکیاں بند کر لی، اور وہ سینہ پھلا کے آ رہا تھا۔ آپ اس کو دیکھنے لگے، قریب آیا، آپ نے کہا او کمانڈر صاحب، اللہ کو یہ تکبر والی چال پسند نہیں ہے۔ نبی پاک کا فرمان ہے، مجھے اللہ تعالیٰ نے عاجزی انکساری تواضع کرنے کا حکم دیا ہے، اللہ کو یہ تکبر والی چال پسند نہیں ہے۔ کمانڈر کہتا بڈھے تم نے مجھے پہچانا نہیں، دیکھا نا، سارے اندر چلے گئے، دروازے بند کر لیے۔ آپ نے کہا تجھے پہچان کے کہتا ہوں، اللہ کو یہ چال تکبر کی پسند نہیں ہے۔ کمانڈر کو بھی شک تھا، اگر یہ پہچان لیتا تو ڈرتا کیوں نہ، پہچان لیتا تو بھاگتا کیوں نہ؟ کہا نہیں، آپ نے مجھے پہچانا نہیں بڈھے، اگر تو پہچان لیتا تو میرے سامنے کھڑا نہ ہوتا۔ اس اللہ کے ولی نے کہا سن، تو دو ناپاک قطروں سے پیدا ہوا ہے، ایک تیری ماں کا قطرہ، ایک تیرے باپ کا قطرہ، اللہ نے اس سے تجھے پیدا کیا ہے، ان قریب تو مرے گا، تیرے جسم میں سراڑ تھے گی، تیرے جسم سے پس اور پیپ نکلے گی، اور اس وقت تو اپنے پیٹ میں گوں بھر کے پھر رہا ہے، میں تجھے جانتا کیوں نہیں ہوں۔ خدا کی قسم، یہ سنتے ہی
کمانڈر کی گردن جھک گئی، آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، رو کے کہتا ہے بابا آپ نے میری پہچان کرا دی، اللہ کی قسم میری حقیقت تو یہی ہے جو میں نہ سمجھ سکا تھا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میرے پیارے اصحابہ، 4 گناہ ایسے ہیں اگر توبہ کیے بغیر مر گیا اللہ کے عذاب سے نہیں بچے گا، اللہ کے قہر سے نہیں بچے گا۔ جب پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ 4 گناہ کیا ہیں، رسول پاک نے فرمایا پہلا گناہ تکبر۔ میرے محبوب نبی پاک نے پوری زندگی آپ سر اٹھا کے کبھی نہیں چلے، قربان جاؤں۔ اصحابہ فرماتے ہیں کنواری لڑکی کی شرم سے زیادہ میرے محبوب میں شرم تھی۔ نہ کر، تکبر نہ کر، فخر نہ کر۔ ہماری اوقات کیا ہے، حیثیت کیا ہے؟ عاجزی کرو، انکساری کرو، تواضع کرو۔ اللہ کی قسم میرے محبوب فرماتے ہیں جو عاجزی کرتا ہے، انکساری کرتا ہے، تواضع کرتا ہے، اللہ اس کو بلندیاں دیتا ہے، اور جو تکبر کرتا ہے اللہ اس کو توڑ دیتا ہے، اللہ اس کو ذلیل کر دیتا ہے۔ دوسرا گناہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں غیبت کرنا۔ ایسا گناہ ہے اگر توبہ کیے بغیر موت آ گئی، ہم نے یہ گناہ نہ چھوڑا اور مر گئے، اللہ کے عذاب سے نہیں بچ سکیں گے۔ غیبت کیا ہے؟ کسی کی عدم موجودگی میں، وہ آپ کے پاس نہیں ہے، آپ ایسی بات کرو کہ اس کو بری لگے۔ مثال، کو کالے رنگ کا ہے، پوچھے آپ اس کو کالے کو جانتے ہو؟ وہ جو سبزی بیچتا ہے کالا، اگر وہ سنے گا برا لگے گا نا۔ وہ کنگلا، وہ بھوکا ننگا، اس کو تو جانتا ہے۔ کون؟ یہ جو کونے میں جو گھر میں رہتا ہے کنگلا، سنے گا تو خوشی ہوگی۔ ہر وہ بات جس کے بارے میں کرو وہ سنے تو بری لگے، اس کو غیبت کہتے ہیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں غیبت زنا سے بھی بڑا گناہ ہے۔ حدیث پاک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زانی زنا سے توبہ کر لے اللہ اس کا گناہ معاف کر دیتا۔ غیبت کرنے والا جس کی غیبت کی ہے جب تک وہ معاف نہیں کرے گا اللہ اس کو معاف نہیں کرے گا۔ میرا آپ سے سوال ہے، آپ نے کسی شخص کے بارے میں کہا وہ جو فلاں ہے نا وہ کنجر زانی ہے، زنا کرتا ہے، میں جانتا ہوں اس کو، غیبت تو کر دی۔ اب جا کے اس کو بتاؤ کہ میں نے لوگوں کو بتایا تو زانی ہے، یار مجھے معاف کر دے، معاف کرے گا؟ منہ پہ کھینچ کے تھپڑ مارے گا، 7-10 گالیاں بھی دے گا، اور یہ گناہ اس کا معاف نہیں ہونا جب تک وہ معاف نہ کرے جس کی غیبت کی ہے۔ اس لیے سوچ کے برائی کیا کرو کہ جب میں اس سے معافی مانگنے جاؤں گا اگر معاف نہیں کیا تو میں اللہ کے عذاب سے نہیں بچ سکتا، تو بھائی وہ بات ہی کیوں کرو جس پاس کا تمہیں اللہ سے معافی کا کوئی رستہ ہی نہ ہو۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں روز قیامت جس نے کسی کی غیبت کی ہوگا وہ کہے گا یا اللہ میں تیرے پاس آیا ہوں، اس شخص نے میری برائیاں لوگوں کو بتائی تھیں، میری غیبت کی تھی، میرے عیب کھولے تھے، میرے عیب بتائے تھے،
یا اللہ مجھے اس کا انصاف دے۔ رب کہے گا یہاں پیسوں کا تو لین دین ہے نہیں، اے میرے فرشتوں جتنے اس نے غیبت کی اتنی نیکیاں اس کو دے دو، اس کی نیکیاں دے دی جائیں گی۔ ایک اور آ جائے گا، یا اللہ میری بھی غیبت کی تھی، یا اللہ مجھے گالی دی تھی، یا اللہ میری عزت لوٹی تھی، یا اللہ میرے ساتھ یہ برائی کی تھی۔ رب کہے گا یہاں لین دین نیکیوں سے ہے۔ اللہ کے فرشتے اس نیکیاں دیتے جائیں گے، نیکیاں دیتے جائیں گے، ساری نیکیاں ختم ہو جائیں گی، لوگ ابھی بھی ہوں گے۔ لوگ کہیں گے یا اللہ ہم بھی عدل لینے آئے ہیں، ہماری غیبت کی تھی، ہماری چغلی کی تھی، ہمیں گالی دی تھی، ہماری عزت لوٹی تھی۔ اللہ کی قسم ہماری گفتگو اللہ کا ذکر تو ہوتی نہیں ہے، کوئی قرآن پڑھنا تو ہوتا نہیں ہے، نہ کوئی حدیث بیان کرنی ہوتی ہے، یہ ساری برائیاں گندیاں ہی ہوتی ہیں۔ میرے بھائی میرے بیٹے رسول پاک فرماتے ہیں شب معراج بہت لوگوں کو جہنم میں دیکھا۔ عرض کی آقا کس گناہ کی وجہ سے؟ تو نبی پاک نے زبان پکڑ کے کہا ایک زبان اور دوسری دونوں ٹانگوں کے درمیان جو شرمگاہ ہے، ان دو گناہوں کی وجہ سے زیادہ میں نے جہنم میں دیکھا۔ کلام کرو تو روکو اپنے آپ کو۔ اگر آپ کی کوئی برائی کرے، آپ کے عیب بیان کرے، اچھا لگے گا؟ پھر ہم کیوں دوسرے کی برائی کریں؟ ایک اللہ کا ولی اپنی بیوی سے اتنا تنگ اس نے شوہر کے ناک میں دم کر دیا۔ وہ بیٹھا ہوا رو رہا تھا، کسی نے پوچھا بابا جی کیا بات ہے کیوں رو رہے ہیں؟ کہا بیوی نے اتنا تنگ کیا ہے، اتنا تنگ کیا ہے، ایک گھڑی سکون نہیں ہے۔ کہا کیا کرتی ہے؟ کیا کرتی ہے آپ کے ساتھ؟ کہا میں اپنی بیوی کی غیبت نہیں کر سکتا، میں کیوں گناہ کماؤں؟ صبر کیا ہوا، صبر کرتا ہوں، میں اپنی بیوی کے عیب بیان نہیں کر سکتا۔ کچھ دن گزرے، آخر تنگ آ کے اس نے طلاق دے دی۔ اسے پتہ چلا، کہتا بابا جی سنا ہے آپ نے بھی بیوی کو طلاق دے دی ہے؟ کہا ہاں یار طلاق دے دی ہے۔ کہا اب تو آپ کی بیوی نہیں ہے، اب بتا دو وہ اکثر کیا کرتی تھی؟ کہا جب میری بیوی نہیں ہے تو میں اس کی برائی کیوں کروں؟ غیبت دوسرا وہ گناہ ہے جس کے بارے میں نبی پاک نے فرمایا اگر توبہ کیے بغیر مر گئے اللہ کے عذاب سے نہیں بچو گے۔ رسول پاک فرماتے ہیں میرے پیارے اصحابہ تیسرا وہ گناہ اگر سچی توبہ کیے بغیر مر گئے اس عذاب سے نہیں بچ سکو گے، وہ گناہ ہے چغل خوری کرنا۔ چغل خوری کیا ہوتی ہے؟ بھائی بھائی سے محبت کرتے ہیں، دوست ہیں دونوں، میں کہوں یار بات سن کہ جی وہ جو تمہارا دوست ہے نا، دوست ہے ہاں میرا پکا دوست ہے، وہ تیری ماں کو گالی دے رہا تھا، اس کو دوستی پسند نہیں ہے، آپس سے پیار کرتے ہیں، محبت سے بیٹھتے ہیں، ایک دوسرے کے کام آ جاتے ہیں، کوئی ضرورت ہوتی ہے اس کو پورا کر دیتے ہیں، یہ بندہ اس کو برداشت نہیں ہے، اس کے فرشتوں کو پتہ نہیں ہے لیکن کیا کہہ رہا ہے، آپس میں لڑ پڑے، میں نے سنا تیری ماں کو گندی گالی دے رہا تھا، جیسی سنا اس نے دوست کو 10 گالیاں دی، اس کی ماں کو، اس کی بہن کو، میں تو دوست سمجھتا تھا اور میں نے پتہ نہیں کیا کیا اس کے کام کیے ہیں۔
دشمنی ہو گئی، محبت تھی دشمنی ہو گئی۔ اس کو کہتے ہیں چغل خوری۔ تیری کسی بات سے دو مومن آپس میں ان میں اختلاف پیدا ہو جائے، دشمنی پیدا ہو جائے، یہ چغل خوری ہے۔ اور قرآن پاک میں چغل خور کو حرام زادہ کہا ہے، حرام کا تخم۔ یہ اپنے باپ کا ہی نہیں ہے، چھوٹا گناہ ہے۔ دو مسلمانوں کو لڑا دو، چھوٹا گناہ ہے۔ اللہ اپنے پاک کلام میں اس کو حرام زادہ کہے، حرام کا تخم کرے، اس سے بڑا گناہ کیا ہوگا؟ رسول پاک نے فرمایا تیسرا گناہ جو کرنے والا توبہ کیے بغیر مر گیا یہ اللہ کے عذاب سے نہیں بچے گا۔ چوتھا گناہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بدگمانی ایسا گناہ ہے، اگر یہ گناہ اس سے توبہ کیے بغیر مر گیا تو یہ بھی اللہ کے عذاب سے نہیں بچے گا۔ بدگمانی، اللہ سے بھی بدگمانی لوگ کرتے ہیں اور اللہ کے بندوں سے بھی کرتے ہیں، دونوں ہی بدگمانیاں گناہ کبیرہ ہے۔ اللہ سے بدگمانی کیسے کرتے ہیں؟ میں یہ سمجھا اس لیے رہا ہوں کہ آپ کو یہ گناہ عیب چھوڑنے میں آسانی ہو جائے اور علم آ جائے کہ کس چیز کو کیا کہتے ہیں۔ بدگمانی، اللہ سے بدگمان کیسے؟ اس کا کاروبار چل رہا ہے، خوب کما رہا ہے، میرے معاملے اللہ بڑا بخیل ہے، اللہ سے بدگمانی نہ کر۔ خدا کی قسم ایسا حکیم ہے، ہماری عقل وہاں پہنچ ہی نہیں سکتی۔ حدیث پاک، نبی پاک کی خدمت میں ایک شخص آیا، یا رسول اللہ مفلسی غربت نے مار دیا، میں نے زندگی میں ایک بار پیٹ بھر کے کھانا نہیں کھایا، یا رسول اللہ بچوں کو بھوکا دیکھتا ہوں، بیوی کو بھوکا دیکھتا ہوں، میں خود بھی پریشان ہوں، ان کو پریشان دیکھتا ہوں تو پریشانی بڑھ جاتی ہے۔ خدا کے محبوب نے فرمایا شادی کر لے۔ یا رسول اللہ جو بیوی بچے ہیں ان کو ہی کھانا نہیں کھلا سکتا، ایک اور لے آؤں؟ نبی پاک نے فرمایا جا شادی کر لے۔ وہ پہلے غریب تھا، ایک اور آ گئی اور پریشانی بڑھ گئی، پھر آ کے کہا میرے محبوب نے فرمایا شادی کر لے، تیسری شادی کر لی، پریشانی بڑھ گئی۔ میں عرض کر رہا ہوں خدا اس کا محبوب کیسے نوازتے ہیں۔ اپنے آپ کو عقل نہ سمجھو، ہم بڑے عقل مند ہیں۔ جو اللہ اس کا محبوب نے ہمارے ساتھ کرتا ہے نا، ہماری وہاں اپروچ نہیں ہے، سوچ نہیں ہے۔ اس نے پھر کہا یا رسول اللہ مفلسی غربت، میرے محبوب نے فرمایا ایک اور شادی کر لی، چوتھی شادی کر لی۔ وہ عورت اتنی امیر کبیر تمنگر پیسے والی، وہ گھر آئی، اس کا کوئی والی وارث نہیں تھا، چند دنوں میں مر گئی۔ وہ جو لاکھوں کی جائیداد تھی ساری اس کو مل گئی، یہ اپنے علاقے کا سب سے بڑا امیر بندہ بن گیا۔ دوسرا، ایک شخص نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں مفلسی ہے، غربت ہے، کھانا نہیں ملتا۔ نبی پاک خاموش رہے، نہیں بولے۔ وہ جواب چاہتا تھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بولے نہیں، اٹھ کے چلا گیا۔ چند دن گزرے، واپس آیا، یا رسول اللہ میں نے عرض کی تھی میرے گھر میں مفلسی ہے، غربت ہے۔ نبی پاک خاموش رہے، وہ اٹھ کے چلا۔
تیسری بار پھر آیا، اپنی غربت کا رونا رویا، مفلسی کا رونا رویا، کہتا یا رسول اللہ نمازیں پڑھتا ہوں، اللہ سے دعائیں کرتا ہوں، ساری ساری رات عبادت کرتا ہوں، رو رو کے اللہ سے فریاد کرتا ہوں، اے اللہ کے محبوب میرا تو ایمان زلزل ہو رہا، اللہ سے ایمان ہی اٹھ رہا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمائے، جبریل امین آ گئے، یا رسول اللہ میں اللہ کا سلام لایا ہوں اور یہ پیغام لایا ہوں، یہ جو آپ کے سامنے بیٹھا ہوا اپنی غربت کا رونا رو رہا ہے، کھانا نہیں ہے، کپڑے نہیں ہیں، اور اب میرا حال یہ ہو گیا ہے کہ میرا ایمان زلزل ہو گیا ہے، میں کہیں کافر نہ ہو جاؤں۔ یا رسول اللہ رب نے کہا ہے میرے نبی سے کہے اس کو بتا، اگر تجھے میں پیٹ بھر کے لنگر دے دوں گا تو کافر ہو جائے گا، میں حکیم ہوں، میں جانتا ہوں اپنے بندے کو کس حال میں رکھنا ہے۔ اللہ کی قسم حکیم علاج کرتا ہے، کبھی گوشت سے روک دیتا ہے، کبھی چاول کھانے سے روک دیتا ہے، کبھی ٹھنڈی چیز استعمال کرنے سے روک دیتا ہے۔ میرے رب جیسا حکیم کون ہے؟ جس حال میں رب رکھتا ہے وہ اس بندے کے لیے بہترین ہوتا ہے۔ اللہ سے بدگمانی کیا کرتے ہیں بھائی؟ چھوڑ گندی حرکتیں، باز آ جا، سیدھا ہو جا، اللہ سے توبہ کر لے۔ یہ کیا کہتا ہے؟ بچپن سے گناہ کرنا شروع کیے، جوانی گندگی میں گزاری ہے، بڈھا ہو گیا ہوں، اللہ میرے گناہ معاف نہیں کرے گا۔ اللہ میں بدگمانی، اللہ معاف نہیں کرے گا۔ او میرے بھائی، میرے بیٹے، اس رب کو پہچانو، اس رب کو جانو۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کسی مومن نے اتنے گناہ کیے ہو، گناہ کر کے زمین و آسمان کا سارا خلا بھر دیا ہو، لیکن مرنے سے پہلے سچی توبہ کرے، اللہ اس کے گناہوں کو نیکیاں بنا کے واپس کر دیتا ہے۔ اگر کوئی کہتا ہے نا میں نے بڑے گناہ کیے ہیں، میں بڑا پاپی ہوں، میرے گناہ اللہ معاف نہیں کر سکتا، اللہ کی قسم اللہ کی رحمت سے یہ نا امید ہو کر کفر کر رہا ہے۔ بندے سے بدگمانی دونوں گناہ کبیرہ ہے۔ بندے سے بدگمانی کیسے؟ دو دوست آپس میں بات کر رہے ہیں، گفتگو کر رہے ہیں، یہ دیکھ کے کہتا ہے دیکھو وہ حرامی جو نا وہ میری برائیاں کر رہا ہے، حرامی کنجر میری برائیاں کر رہا ہے، ان کو پتہ ہی نہیں بیچاروں کو، وہ اپنی کوئی بات گفتگو کر رہے ہیں، اپنا کوئی ذکر کر رہے ہیں، ہم یہ بہت کرتے ہیں، وہ ہاں میں اس کو جانتا ہوں، وہ ذلیل میرے لیے نا میرا تو دشمن ہے، خود بخود ہی بندہ نہ اس کی بات سنی، نہ اس کا کوئی فعل دیکھا، گھر میں بیٹھے بیٹھے دشمنیاں، گھر میں بیٹھے بیٹھے بدگمانیاں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے بدگمانی بھی ایسا گناہ ہے اگر توبہ کیے بغیر مر گیا تو اللہ کے عذاب سے نہیں بچے گا۔ اب لوٹو اصل مقصد کی طرف، میں اپنا پروگرام ختم کرنے کی طرف آ رہا ہوں۔ ایک سادی سی مثال، اگر گاڑی ہو، کار ہو، ٹرک ہو، اس کی بریکیں فیل ہو جائیں، وہ خود تباہ نہیں ہوتی، جو اس میں بیٹھا وہ بھی نہیں بچتا، بوٹی بوٹی ہو جاتی ہے، جا کے درخت سے ٹھکی، پہاڑ سے ٹھکی، کھائی میں گری،
وہ گاڑی تو تباہ ہوتی ہے، جو اس میں بیٹھا ہے وہ بھی نہیں بچتا۔ ہماری بریکیں فیل ہو گئیں، نہیں پتا آنکھوں سے کسے دیکھنا ہے کسے نہیں دیکھنا ہے۔ ماں کی زیارت کر، ابو کی زیارت کر، خانہ کعبہ کی زیارت کر، رسول پاک کے قبر انور کی زیارت کر، قرآن پاک کی زیارت کر، علماء اکرام کی زیارت کر۔ یہ تو آنکھوں کا کام ہے۔ نماز پڑھنے جانا ہے جماعت سے، مسجد کے رستے کو دیکھ، یہ تیری آنکھوں کا کام ہے۔ اگر کسی کی ماں بہن بیٹی کو شہوت سے دیکھے گا، یہ آنکھوں کا زنا ہے۔ نبی پاک فرماتے ابھی حساب و کتاب نہیں ہوا ہوگا، روزے محشر کچھ ایسے لوگ ہوں گے لوہے کی سلاخیں جہنم میں دہکا کر اس کی آنکھوں میں بھوپی جائیں گی، آنکھیں پھٹیں گی، اللہ پیدا کرے گا، یہ پھر سلاخیں بھوپی جائیں گی، اللہ پھر پیدا کرے گا، آنکھیں پھوٹتی رہے گی، اللہ پیدا کرتا رہے گا۔ عرض کی یا رسول اللہ یہ کون ہوں گے؟ نبی پاک نے فرمایا اپنی آنکھوں سے غیر عورتوں کو شہوت سے دیکھنے والوں کو حشر کے میدان میں یہ عذاب دیا جائے گا۔ زبان سوچا ہے وہ کیا بولتے ہیں؟ اللہ کے محبوب فرماتے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے الٹی آئے، کہتے یا نبی اللہ ہم جنت میں کیسے جائیں گے؟ رب کے نبی نے کہا اپنی زبانوں کو لگام دو، اپنی زبانوں کو روک لو۔ ایک دوسرے کو دیکھ کے کہتے ہیں یا رسول اللہ اگر زبانوں کو لگام دے دیں، زبانوں کو روک دیں، ہم دنیا میں کیسے رہیں گے؟ ہمیں بات کرنی ہوتی ہے، بات سنانی ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا اگر تم اس زبان کو بولے بغیر نہیں رہ سکتے تو اتنی بات کرو جتنی ضرورت کی ہوتی ہے۔ یہ ہے موسیٰ علیہ السلام کی تعلیم۔ آئیں میں آپ کو نبی پاک کی تعلیم بھی سنا دوں۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پوچھا گیا یا رسول اللہ اللہ نے یہ زبان کیوں دی ہے؟ میرے محبوب نے فرمایا اللہ نے زبان صرف دو کاموں کے لیے دی ہے، ایک زبان اللہ کا ذکر کرے اور دوسرا زبان نیکی کا حکم دے، برائی سے روکے۔ زبان کا تیسرا کوئی کام نہیں ہے۔ لیکن ہماری بریک فیل ہے، پتہ ہی نہیں ہے کس بات کو کرنا کس کو نہیں کرنا۔ میرے بھائی میرے بیٹے، ہاتھ آپ کو چلتے چلتے کو کندھا مار کے چلا گیا، لگ گیا، غلطی سے لگ گیا، نہیں جانے دیں گے اس کو پکڑ کے گھما کے کندھا مارا کیسے، دو چار گالیاں دو تین مکے، لوگ چھڑا رہے ہیں، چھوڑ ہی نہیں رہا۔ نہیں، اللہ کی قسم جب رب کے ملائکہ پکڑ کر ان چیزوں کا بدلہ دیں گے ہمارے بس کا وہ بدلہ نہیں ہوگا۔ ہماری آنکھوں کی بریک فیل ہے، زبان کی بریک فیل ہے، ہاتھوں کی بریک فیل ہے، پیروں کی بریک فیل ہے۔ اس گلی میں بار بار جاتے ہیں، جس گلی میں کوئی عورت نظر آتی ہے اس گلی میں بار بار جاتے ہیں، جو عورتیں باہر نکل کے دیکھتی ہیں ہم بھی دیکھنا چاہتے ہیں۔ اور میرے بھائی میرے بیٹے، حدیث پاک رسول پاک نے فرمایا جو کسی کے گھر میں جھانکتا ہے گھر والے کو اللہ نے حق دیا ہے اس کی آنکھوں کو پھوڑ دے۔ ایسی گاڑی کبھی روڈ پہ نہیں نکالی جاتی، ہم بھی روڈ پہ نکلنے کے لائق نہیں ہیں۔ میں آپ کو ان چیزوں کو بریک لگانے کا علاج دوں گا انشاءاللہ۔
حدیث پاک ہے، انسان کے جسم میں گوشت کا ٹکڑا ہے، جب اس کی اصلاح ہو جاتی ہے پورا جسم اصلاح یافتہ ہو جاتا ہے، اور جب اس گوشت کے ٹکڑے میں فساد برپا پیدا ہے، وہ گوشت کا ٹکڑا گندا غلیظ ہوتا ہے، یہ پورا جسم گندا اور غلیظ ہو جاتا ہے۔ نبی پاک نے فرمایا الا وحی القلب، او تو جان وہ تیرا دل ہے۔ دل گندا، نگاہ گندی، دل گندا، سوچ گندی، دل گندا، گفتار گندی، دل گندا، تیری فکر گندی، یہ دل گندا، یہ بندہ نہیں، یہ گندے کا گندا۔ دل پاک ہو جائے تیری نگاہ میں اللہ کا نور ہوگا، دل پاک ہو جائے تیرے کلام میں اللہ کا نور ہوگا، دل پاک ہو جائے تیری سوچ میں اللہ کا نور ہوگا، تیری رگ رگ میں نور سما جائے گا۔ یہ گندا دل یہ پاک کیسے ہوتا ہے؟ نبی پاک سے پوچھ لیتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اللہ کے محبوب سے جب پوچھا گیا تو نبی پاک نے فرمایا ہر چیز کو پاک کرنے کا کوئی نہ کوئی ذریعہ ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ کپڑا گندا ہو جائے پانی پاک کر دیتا ہے، لوہا گندا ہو جائے آگ کی بھٹی پاک کر دیتی ہے۔ اللہ کے محبوب کا فرمان ہے ہر چیز کو پاک کرنے کا کوئی نہ کوئی انسٹرومنٹ ہوتا ہے، کوئی نہ کوئی آلہ ہوتا ہے۔ دلوں کی پاکی اللہ کے ذکر سے حاصل ہوتی ہے۔ اللہ کا ذکر دو قسم کا، ایک زبان سے اللہ کا ذکر کرنا، اگر آپ زبان سے اللہ اللہ، سبحان اللہ سبحان اللہ، الحمدللہ الحمدللہ، اللہ اکبر، کلمہ شریف پڑھو، قرآن پاک کی تلاوت کرو، یہ سب زبان کا ذکر ہے۔ لیکن شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ذکر آمارا بود ذکر زمان، جو اللہ کے عام بندے ہوتے ہیں اللہ ان کو توفیق دیتا ہے وہ زبان سے اللہ کا ذکر کرتے ہیں۔ ذکر آمارا بود ذکر زبان، ذکر خاصا باشد دل بے گمان، جو اللہ کے خاص بندے ہوتے ہیں زمانے کے کتب بنتے ہیں، برار بنتے ہیں، شہباز بنتے ہیں، اللہ ان کو دل کا ذکر عطا فرماتا ہے۔ دل کا ذکر صرف اللہ کے نبیوں نے کیا ہے، کسی نبی نے اپنی امت کو دل کا ذکر عطا نہیں کیا، لیکن تیرے میرے نبی نے، سبحان اللہ، تیرے میرے پیارے رسول نے نبیوں کے دل کا نور، دل کا ذکر اپنی امت کو عطا کیا۔ سبحان اللہ۔ جب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک کے ساتھ ہجرت میں تھے، 3 راتیں غار ثور میں رہے۔ سبحان اللہ۔ اس 3 راتوں میں یہ جو نبیوں کے قلب کا نور تھا، دل کا ذکر، رسول پاک نے صدیق اکبر کو عطا کیا۔ اب یہ دل کا ذکر سینہ بہ سینہ آگے منتقل ہوگا۔ میں ابھی اس کی اجازت دوں گا، 15 منٹ لگیں گے، طریقہ سمجھاؤں گا۔ اگر آپ نے طریقے پہ عمل کیا، سال نہیں، مہینے بھی نہیں، چند دنوں میں اللہ تعالیٰ آپ کے دل کی زبان کو کھول دے گا۔ حالت یہ ہوگی ہاتھوں سے کام کریں گے، دل اللہ کا ذکر کرے گا، زبان سے کاروبار کریں گے، دل اللہ کا ذکر کرے گا، آنکھیں سوئی ہوں گی، دل اللہ کا ذکر کرے گا۔ یہ بندہ مر جائے گا، روح نکل جائے گی، خدا کی قسم دل پھر بھی اللہ کا ذکر کرے گا۔ شک ہے کسی کو؟ میں ایڈریس دیتا ہوں آپ، پاکستان کے ایڈریس، باہر نہیں جانا پڑے گا، جا کے گھر سے پوچھ لو۔ مر گیا، روح نکل گئی، ڈاکٹر بیٹھے ہوئے، حکیم بیٹھے ہوئے ہیں، جان نہیں ہے، روح نہیں ہے، دل کے مقام پہ آواز ہے اللہ 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 اللہ، دل کو موت نہیں آتی۔ ہم اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے
اللہ کے ولی مرتے نہیں، ایک جہان سے دوسرے جہان میں منتقل ہو جاتے ہیں۔ بھائی ہم تو غسل دیتے ہیں، ان کو کفن پہناتے ہیں، نماز جنازہ پڑھاتے ہیں، قبر میں دفن کرتے ہیں، پھر اس کا کیا مطلب؟ اس کا مطلب یہ ہے اللہ ان کو دل کی زندگیاں عطا کر دیتا ہے۔ یہ نعمت، اس میں اعظم آج اللہ آپ کو عطا کر دے گا۔ طریقہ سمجھ کے عمل کر لیں، انشاءاللہ دین، دنیا، قبر، قیامت، عزت، مال، دولت، ہر جگہ اللہ کی رحمت، اللہ کے فضل کو سمیٹنے والے بن جاؤ گے۔ سب میری طرف دیکھیں، مرد عورت کوئی بھی ہو، اس کا دل، یہ دیکھیں، یہ پستان الٹی طرف، کھبے پاسے، لیفٹ سائڈ پر، یہ پستان، اس پستان سے ادھر بھی دکھا دو بیٹے، یہ دیکھ لو، یہ دل کی جگہ ہے، ادھر دکھاؤ، یہ دیکھو، یہاں دل ہوتا ہے، یہ دل اللہ کی محبت کا مقام ہے۔ آپ نے کیا کرنا ہے؟ ہر وقت اٹھتے، بیٹھتے، چلتے، پھرتے، کھاتے، پیتے، پڑھتے، پڑھاتے، اپنا خیال اس مقام پہ رکھ کے سنو، میرا دل کہتا ہے اللہ 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 اللہ۔ بیٹھے، دروشی پڑھو، میں آپ کو طریقہ عرض کروں۔ توجہ کرو، اللہ اللہ اللہ، پیچھے سے بند کریں، اللہ، توجہ کریں۔ مرد عورت کوئی بھی ہو، اس کا دل لیفٹ سائڈ پر، کھبے پاسے، پستان سے 2 انگلی نیچے پہلو کی طرف، یا دل ہوتا ہے۔ حدیث پاک ہے قلب المومن بیت اللہ، مومن کا دل اللہ کا گھر ہوتا ہے۔ ہم نے سب نے کلمہ پڑھا، مومن ہیں، ہمارے دل اللہ کا گھر نہیں۔ کیوں نہیں؟ اللہ پاک ہے، ہمارے دل گندے، غلیظ اور ناپاک ہیں۔ آپ نیک ہیں، میں اپنی مثال دیتا ہوں، بناوٹ نہیں، ریاکاری نہیں، میں اپنے عملوں کو جانتا ہوں، میں ایک گناہگار بندہ ہوں، کرسی پہ بیٹھوں، بیڈ پہ لیٹوں، کرسی پہ بیٹھوں، پہلے میں اس کو صاف کرتا ہوں، صاف کیے بغیر میں نہیں بیٹھتا۔ کتے کو دیکھ لو، میں نے خود دیکھا ہے، کتا بیٹھتا ہے پہلے جگہ کو دیکھتا ہے، اگر جگہ صاف نہ ہو اپنی دم سے پہلے کتا جگہ کو صاف کرتا ہے، پھر بیٹھتا ہے۔ کتا بیٹھے جگہ صاف کرے، مجھ جیسا گنہگار بیٹھے تو ڈسٹنگ کر کے بیٹھے، گرد کو جھاڑ کے بیٹھے۔ جو بادشاہوں کا بادشاہ، بے نیاز اور پاک ہستی، آپ خود فیصلہ کرو، وہ پاک ذات گندے دل میں آئے گی؟ میرے بھائی، میرے بیٹے، گرد میں کوئی گندگی نہیں ہے، ہاتھ لگاؤ صاف ہو جاتی ہے۔ اصل گندگیاں دل کی گندگیاں، ہمارے دل میں حسد۔ نبی پاک فرماتے ہیں حسد نیکیوں کو اس طرح جلا دیتا ہے جس طرح سوکھی لکڑی کو آگ جلا کے خاک کر دیتی ہے۔ ہمارے دل میں
حسد، بغض، کینہ. سال گزر گیا، میں بھائی سے بات نہیں کرتا، میں محلے والا ہوں فلاں اس سے بات نہیں کرتا. نبی پاک فرماتے 3 دن مسلمان اگر اپنا کلام کسی سے بند کر دے، لیسا منی، وہ میری ملت میں نہیں ہے. تھوک دو غصہ، اللہ کی قسم اس سے کچھ حاصل نہیں ہوگا. تو جا کے خود معافی مانگ لے، وہ اگر نہیں مانتا تو معافی مانگ لے. نبی پاک فرماتے جو صلح میں پہل کرتا ہے وہ جنت میں بھی پہلے جائے گا. ہمارے دل میں حسد، بغض، کینہ، ریا، تکبر، بے حیائی، بے غیرتی، بدکاری کی چاہت، زنا کی محبت، گناہ کی محبت. ماں کو نہیں پتا، ابو کو نہیں پتا، تیرے یاروں کو تیرے ابو کا نہیں پتا. اللہ سے کوئی عیب چھپا ہوا نہیں ہے. اور میرے بھائی، میرے بیٹے، یہ گندا دل، یہ غلیظ دل اللہ کا گھر نہیں بن سکتا. اللہ پاک ہے، وہ تو پاک دلوں میں آتا ہے. دل پاک کیسے ہوتا ہے؟ ابھی میں نے آپ کو حدیث پاک عرض کی، ہر چیز کو پاک کرنے کا کوئی نہ کوئی آلہ ہوتا ہے. دلوں کی پاکی اللہ کے ذکر سے حاصل ہوتی ہے. آپ سب کو دل کے ذکر کی اجازت. کتاب پڑھ لو، لکھنے والا زمانے کا محدث. آپ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں جس مومن کو دل کے ذکر کی اجازت مل جائے وہ کر لے، اس کے سب کام خود بخود ہونے لگے. میں اللہ کی قسم کھاتا ہوں، اللہ ملائکہ کو اس بندے کی خدمت میں لگا دیتا ہے. آپ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں یہ دل کا ذکر حاصل کرنے کے لیے لوگوں نے 40 سال اللہ کے ولیوں کی خدمتیں کیں. جب اللہ کا ولی خوش ہو جاتا تھا دل کا ذکر عطا کر کے فارغ کر دیتا تھا، کیونکہ خدمت کر کے ملا ہوتا ہے. قدر کرتے تو مالا مال ہو جاتے ہیں. آپ سب کو دل کے ذکر کی اجازت. کیسے کرنا ہے؟ اب طریقہ سمجھ کے کر لو. میرے بھائی بیٹھے ہیں مہروی، ان کی بات بھی سنا دوں آپ کو. سبحان اللہ. مہر علی شاہ رحمۃ اللہ ان سے نسبت ہے. حضرت خضر علیہ السلام بھی ملاقات کے لیے آتے تھے. کیا بندہ ہوگا، اپنے وقت کے مجدد تھے. مجدد جو دین کی تجدید کر دیتا ہے، جو دین میں گندگیاں آئی ہوتی ہیں اس کو صاف کر دیتا ہے. آپ کے ایک خلیفہ صاحب تبلیغ کرتے، کچھ عرصہ تبلیغ کرتے کرتے واپس آئے تو مہر علی شاہ رحمۃ اللہ نے پوچھا خوش ہو، خیریت ہے؟ وہ رو پڑے. کہا خیر ہے، کیوں روتے ہو؟ کہا حضرت میں اتنے سال آپ کی صحبت میں رہا، آپ کی تعلیم پہ عمل کرتا رہا، پھر آپ نے مہربانی فرمائی خلافت عطا فرما دی. اب میں جا کے اللہ کا دین پھیلاتا ہوں، اللہ کا ذکر سکھاتا ہوں. لوگ سوال کرتے ہیں اتنے سال مہر علی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس رہے ہو، کیا ملا؟ تو حضرت میں ان کو کیا بتاؤں، میں خاموش ہو جاتا ہوں. ابھی آپ نے سنا نا اللہ کا ولی کس کو سمجھتے ہیں؟ جو بھنگ پیتا وہ اللہ کا ولی. لعنت ہے زندگی اوپر. اللہ کا ولی کس کو سمجھتے ہیں؟ پھونک ماری تھی، پانی میں آگ لگ گئی،
پتہ ہی نہیں بیوقوف ہم کو. ایک دھات ہوتی ہے سوڈیم، اگر اس سوڈیم کے ٹکڑے کو پانی میں ڈال دو تو پانی کو آگ لگ جاتی ہے. یہ اتنے چالاک یار ہوتے ہیں، ایسے انگلیوں میں لے کے نا ایسے وہ دھات پانی میں گئی، پانی کو آگ لگ گئی. کہتا ہو کیا اللہ کا ولی تھا، پانی کو آگ لگا دی. ہم کس کو اللہ کا ولی سمجھتے ہیں؟ بھنگ پینے والا، چرس پینے والا، پتہ نہیں کس مقام پہ پانی کو پھونک ماری، آگ لگا دی. رابعہ بصری رحمت اللہ علیہ فرماتی ہیں اگر ولایت ہوا میں اڑنا ہوتا تو مکھیاں اللہ کی ولی ہوتی ہیں، اور اگر پانی پہ چلنا ولایت ہوتی تو مچھلیاں اللہ کا ولی ہوتی ہیں. مہر علی شاہ رحمت اللہ علیہ اپنے خلیفہ صاحب سے کہا خیریت ہے، خوش ہو؟ عرض کی حضرت جہاں جاتا ہوں تبلیغ کرتا ہوں، اللہ کا ذکر دیتا ہوں، لوگ کہتے ہیں اتنے سال رہے ہو اللہ کے ولی کے پاس، کوئی کرامت ورامت ملی، کوئی مرتبہ ملا، کوئی شان ملی؟ حضرت میں خاموش ہو جاتا ہوں. آپ نے کہا بڑے سادے ہو یار، تم سے کوئی کرامت پوچھے تم کہو اللہ کا ذکر کرتا ہوں، اللہ ذکر سکھاتا ہوں. اس سے بڑی کوئی کرامت ہے تو لا کے دکھاؤ. اللہ کا ذکر کرتا ہوں، اللہ کا ذکر سکھاتا ہوں. سارے نبیوں کی یہی کرامت تھی، یہی معجزہ تھا. میرے بھائی اجازت مل گئی، یہ دل کا ذکر کیسے کرنا ہے طریقہ سمجھ کے کر لو، انشاءاللہ نور و نور ہو جاؤ گے. خدا کی قسم کسی کو کہنا نہیں پڑے گا، خود اللہ کا رنگ چڑھے گا، اور مزہ بھی اس کا ہے جو خود چڑھے. کوئی کہے او نماز پڑھو ہے، نماز پڑھا کرو ہے، مزہ نہیں آیا. نماز کے بغیر تجھے چین ہی نہ آئے، نماز کے بغیر تیری زندگی نہ گزری. حضرت سری سکتی رحمت اللہ علیہ جنید بغدادی کے مرشد ہیں، بیٹھے علماء کرام بات کر رہے ہیں، جنت میں کوئی عبادت نہیں ہوگی، اللہ کی نعمتیں ہوں گی اور بندہ اس کو استعمال کرے گا، عبادت نہیں ہوگی. آپ فرماتے ہیں جنت میں اللہ کی نماز بھی نہیں ہوگی. اس عالم نے پھر کہا بھائی جنت میں کوئی عبادت نہیں ہوگی، نعمتیں ہوں گی. آپ کی آنکھوں سے آنسو ٹپکنے لگے، رو کے کہتے ہیں اگر جنت میں نماز نہیں ہوگی تو پھر مزہ کیا ہوگا. اتنی نماز لذت دیتی ہے، اتنی راحت دیتی ہے. حضرت امام حسن بصری رحمۃ اللہ فرماتے ہیں نماز پڑھنے والے کو پتہ چل جائے میرے سامنے کون موجود ہے اور میں کس سے باتیں کر رہا ہوں، خدا کی قسم اس کی موت آ جائے یہ نماز کا سلام نہ پھیرے. سیکھ لو یہ دل کا ذکر کیسے کرنا ہے. انسان کا دل کھبے پاسے، الٹی طرف، بائیں طرف، پستان سے 2 انگلی نیچے. حدیث پاک ہے قلب المومن بیت اللہ، مومن کا دل اللہ کا گھر ہوتا ہے. میرے بھائی میرے بیٹے، اللہ نے یہ اتنی بڑی بندے کو نعمت دی ہے جس کا ابھی تک تصور بھی نہیں ہے. اب میں آپ کو اس کا طریقہ سمجھا دوں. ہر وقت اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے کھاتے پیتے پڑھتے پڑھاتے اپنا خیال دل کے مقام پہ رکھ کے سن. دل کیا کہتا ہے؟ سن. دل کہتا ہے اللہ 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 اللہ. یہ دل کا ذکر ہے.
اس کا زبان کے ذکر سے کوئی تعلق نہیں ہے، زبانی ذکر سے منع نہیں ہے، جو ذکر سے روکے اس سے بڑا کمینہ ہی کوئی نہیں ہے۔ ہم آئے دنیا میں اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، لیکن کیسے کرنا ہے؟ ہر وقت اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے کھاتے پیتے پڑھتے پڑھاتے، جو کام کر رہا ہے کر، لکھ رہا ہے لکھ، پڑھ رہا ہے پڑھ، کھا رہا ہے کھا، پی رہا ہے پی، جو کر رہا ہے کر، لیکن آپ کا جو خیال ہے ابھی اسی وقت اس کو دل کے مقام پہ لا، سن۔ دل کہتا ہے اللہ 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 اللہ، آپ کو توجہ کر کے سننا ہے۔ جب کوئی آواز دھیمی ہوتی ہے، ہلکی ہوتی ہے، تو غور کر کے سننا پڑتا ہے۔ میں آپ سے کہوں فائرنگ ہو رہی ہے، فائرنگ ہو رہی ہے، آپ کہیں ہم تو نہیں سن رہے، میں خاموش کیوں کہوں غور سے سنو؟ جب آپ نے غور سے سنا تو آپ کو بھی سننے لگی۔ آواز ہلکی غور سے سننی پڑتی ہے، جب توجہ کر کے سنیں گے، سال نہیں مہینے بھی نہیں، چند دنوں کے اندر، چند دنوں کے اندر دل کے مقام پر آپ کو ایسی آواز آئے گی جس طرح گھڑی کی ٹک 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 ایسی آواز آنے شروع۔ لوگ کہتے ہیں یہ دل کی دھڑکن ہے، یہ دل کی دھڑکن نہیں ہے، میں آپ کو سمجھا دوں یہ کیا ہے، آج سمجھ لو۔ اللہ نے اپنے بندوں کو بنایا اپنی محبت اور معرفت حاصل کرنے کے لیے، یہ ہے بندے کی تخلیق کا مقصد، لیکن بنایا مٹی سے، بنایا خاک سے۔ اللہ نور، بندہ خاک، یہ خاک کا نور سے کیا تعلق ہے؟ لیکن کیونکہ رب نے بندوں کو بنایا اپنی محبت اور معرفت کے لیے، جب رب نے بندے کو پیدا کیا تو اس کے دل میں اللہ نے اپنا نور رکھ دیا۔ ہم نے کیا کیا؟ گناہ کر کر کے، گناہ کر کر کے، پاپ کر کر کے، نافرمانیاں کر کر کے دل پہ داغ لگتے گئے، دل کالا ہوتا گیا، سارا دل کالا کر دیا، وہ نور اندر دب کے رہ گیا۔ اب آپ کو اجازت دی ہے نا، امام ربانی فرماتے ہیں یہ دل کے ذکر کی اجازت، اس کا کیا مطلب ہے؟ اپنے مکتوب میں لکھتے اس کا مطلب یہ ہے تیرے دل میں اللہ کی محبت کا بیج بو دیا گیا۔ اب آپ نے کیا کرنا ہے؟ آپ نے اتنا ہی کرنا ہے، ہر وقت اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے کھاتے پیتے پڑھتے پڑھاتے اپنا خیال دل کے مقام پہ رکھ کے غور سے سن۔ میرا دل کہتا اللہ 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 اللہ، جب سنیں گے چند دنوں میں آپ کو ایسی آواز آئے گی جس طرح گھڑی کی ٹک ٹک ہوتی ہے، توجہ کرتے جاؤ، تصور پکاتے جاؤ، داغ دھلتے جائیں گے، دل کا زنگ اترتا جائے گا۔ کچھ دن اس پہ مشق کرو، جس طرح منہ سے اللہ نکلتا ہے قلب سے نکلے گا، اللہ اللہ اللہ۔ خدا کی قسم یہ بندہ مرے گا جو دل اللہ کے نام سے زندہ ہو گیا، یہ تو کبھی نہیں مرے گا۔ اس کے علاوہ دل کی زبان جلدی جاری ہو، سینہ جلدی منور ہو، آپ جلدی اللہ کے ولی بن جائیں، دل میں وہ ایمانی غیرت جاگے، خود تو نماز نہ چھوڑیں، پورے گھر کو ہی نمازی کر دیں، اللہ کے نام کے ڈنکے بجائیں، اللہ آپ کا محافظ بنے، اللہ آپ کا کارساز بنے، اللہ آپ کا مددگار بنے، آپ رب کے ہو جائیں، رب آپ کا ہو جائے۔ یہ نور جلدی پانے کے لیے ہوتا ہے مراقبہ۔ یہ مراقبہ کیا ہے؟ ہمارے پیارے رسول
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نبوت کے اعلان سے پہلے، نبوت کا اعلان بھی نہیں کیا تھا، اس سے پہلے غار ہرا چلے جاتے تھے. سنا ہوگا علماء کرام سے نا، 2 ہفتے، 3 ہفتے، 4 ہفتے، 5 ہفتے، حدیث پاک کے لفظ ہیں 7 ہفتے آپ غار ہرا میں اللہ کی عبادت کرتے تھے. وہ عبادت کیا تھی آج وہ بھی سیکھ لو. نبی پاک غار ہرا میں قرآن پاک نازل نہیں ہوا تھا کہ قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہوں گے. نماز فرض نہیں ہوئی تھی کہ غار ہرا میں نمازیں پڑھتے ہوں گے. غار ہرا میں رسول پاک مراقبہ کرتے تھے. اللہ کا ذکر فکر سے کرنا آج میں آپ کو وہ بھی سکھا دیتا ہوں. سب اللہ کے ولی مراقبے کی کثرت سے بنے. جس خدا کے ولی نے مراقبہ زیادہ کیا وہ اللہ کا بڑا ولی بن گیا. مراقبہ کیسے کرتے ہیں میں کر کے دکھاتا ہوں، دیکھ لو. جب بھی وقت ملے، صبح، دوپہر، شام، رات، پابندی نہیں ہے. جتنا وقت ملے، 5 منٹ، 10 منٹ، 15 منٹ، پابندی نہیں ہے. وضو کرنا تو کر لو، شرط نہیں ہے، ضروری نہیں ہے. کیا کرنا ہے؟ فارغ ہوتے ہی بیٹھنے کے لیے مسجد ضروری نہیں ہے. گھر میں بیٹھ، دفتر میں بیٹھ، دکان پہ بیٹھ، بیڈ روم میں بیٹھ. فارغ ہو گئے، کوئی کام نہیں ہے، کیا کریں گے؟ چگلی، غیبت، گالیاں، گندی گفتار، بڑا تیر مارا، کوئی گندی فلم دیکھ لی یا غلیظ ڈرامہ دیکھ لیا، مر گیا. اللہ کی قسم یہ موت اچھی نہیں ہے. ہمیں نہیں پتہ یہ زندگی کتنی قیمتی ہے. ایک سانس کتنا؟ ایک سانس دنیا کی ساری دولت دے کے نہیں ملتا. ہم نے سالوں کے سال گناہ کر کے مٹی میں رول دیے. جو رل گئی زندگی وہ رل گئی، وہ واپس نہیں آئے گی. جو بچ گئی ہے وہ ضائع نہیں کرنی. اگر آپ نے اس طریقے پہ عمل کیا زندگی بھی سنور جائے گی، موت بھی سنور جائے گی. دیکھو میری طرف، مراقبہ کیسے کرنا ہے. جب بھی وقت ملا، جتنا وقت ملا، وضو کوئی شرط نہیں، جہاں ہیں وہیں بیٹھ جاؤ. بیٹھ کے آنکھیں بند کر کے گردن کو دل کی طرف جھکا، گردن نیچے، گردن جھکا کر آج تک جو گناہ کیے ہیں پہلے اس کی توبہ کر لے. اللہ کو ہمارے سب گناہ پتہ ہے، یقین ہے پتہ ہے. جس نے کیے ہیں اس کو پتہ نہیں میں نے کیا کیا گناہ کیے ہیں، اس کو نہیں پتا. میرے بھائی، میرے بیٹے، رسول پاک کا فرمان ہے کسی نے اتنے گناہ کیے ہوں جتنی سمندر کی جھاگ ہے، مرنے سے پہلے اپنے گناہ سے توبہ کر لے، اللہ اس کے گناہوں کو نیکیاں بنا دیتا ہے. کیسے مراقبہ کرو گے؟ اچھی طرح سیکھ لو. فارغ ہوتے ہی پھر ٹک ٹک کی آواز آئے گی، اور اللہ کی رحمتوں سے جب زنگ اتر جائے گا، داغ اتر جائے گے، جس طرح منہ سے اللہ نکلتا ہے قلب سے نکلے گا، پھر رب اس دل کو ہمیشہ کی زندگی دے دے گا. اس کے علاوہ میرے بیٹے، میرے بھائی، نماز نہیں چھوڑنی. نماز چھوڑنا گناہ ہے کبیرہ. زانی، شرابی، بدکار، لعنتی، دیوس، سب سے گناہگار بے نمازی. بے نمازی کی کوئی نیکی قبول نہیں. بے نمازی مر جائے نماز جنازہ نہیں ہوتی، پڑھا دو ہوتی نہیں. بے نمازی مر جائے مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کرنے کی اجازت نہیں.
اگر بے نمازی کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کر دو گے، 40 قبریں اس کے دائیں طرف، 40 بائیں طرف، 40 سر کی طرف، 40 پیر کی طرف، اس منحوس کی وجہ سے ان کو بھی تکلیف ہوتی ہے۔ بے نمازی شادی شدہ ہو، نکاح ٹوٹ جاتا ہے، بچے حرام پیدا ہوتے۔ آپ کہو گے پہلے تو نہیں سنا، آج سن لو۔ او میرے بھائی، کس کے فتوے؟ آج کل کے فتوے نہیں ہیں، نبی پاک کے صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین اور ائمہ کرام کے فتوے۔ شک ہے تو آ جاؤ، میں دکھا دیتا ہوں، دیکھ لو آگے۔ خود نماز پڑھنی ہے، تیرا فرض ہے، جتنے تیرے گھر میں تیرے فرض ہیں سب کو نماز پڑھانی ہے۔ اگر نہیں پڑھائی، بیوی اپنے شوہر کا گریبان پکڑ کے روز قیامت جہنم پر گھسیٹے گی۔ بیٹا بیٹی اپنی ماں باپ کی گردنیں پکڑ کے جنت پر گھسیٹیں گے۔ شوہر روئے گا، ماں روئے گی، باپ روئے گا، اپنے احسان یاد دلائیں گے۔ شوہر کہے گا تو نے سونے کی انگوٹھی مانگی تھی، میں نے سونے کا ہار لا کے دیا تھا، تو نے مجھ سے 1 سوٹ مانگا تھا، میں 5 سوٹ لایا تھا۔ وہ کہے گی میں تیرے سارے احسان جانتی ہوں، ایک دن میں نے کھانا دیر سے پکایا تھا، گندی گالیاں دیتے تھے، اور ذلیل میں تیرے ماتحت تھی، تیرا حق تھا مجھے نماز پڑھاتا، اگر تو مجھے نماز پڑھا دیتا میں جہنم سے بچ جاتی، تو نے نماز نہیں پڑھائی، میں جہنمی ہو گئی، میں اکیلی جہنم میں نہیں جاؤں گی، تجھے لے کے جاؤں گی۔ گردن پکڑ کے بیوی کھینچے گی۔ بیٹا بیٹی اپنی ماں باپ کی گردنیں پکڑ کے جہنم پر گھسیٹیں گے۔ ماں کہے گی تجھے 9 مہینے پیٹ میں رکھا، تو پیدا ہوا تھا، مجھے اتنی تکلیف ہوئی تھی، اتنا سوراخ ہوتا ہے، اللہ کیسے بچے کو نکالتا ہے، مجھے اتنی تکلیف ہوئی تھی، مجھے بچنے کی کوئی امید نہیں تھی۔ پھر تیرا گوں دھویا، تیرا پیشاب دھویا، ساری زندگی نہلایا دہلایا، تجھے پڑھایا، پتہ نہیں کیا کیا کھلایا۔ بیٹا کہے گا، بیٹی کہے گی امی تیرے سارے احسانوں کو مانتے ہیں، اسکول نہیں جاتا تھا تو مکے مارتے تھے، اسکول نہیں جاتا تھا گالیاں دیتے تھے، نماز نہیں پڑھائی، اگر آپ نماز پڑھا دیتے ہم جہنم سے بچ جاتے، ہم اکیلے نہیں جائیں گے، ممی ڈیڈی تجھے ساتھ لے کے جائیں گے۔ باپ کہے گا ساری زندگی کمایا، تیرے منہ میں ٹھونسا، جتنا کمایا تجھے کھلایا، تیرے لیے مکان بنایا، میں نے رشتے بھی لی، میں ڈنڈیاں بھی مارتا تھا، لوگوں کو دھوکہ بھی دیتا تھا، وہی گناہ میری جان نہیں چھوڑتے، تو میری جان چھوڑ دے۔ بچہ کہے گا ڈیڈی تیرے سارے احسان یاد ہے، اگر آپ نماز پڑھا دیتے میں جہنم سے بچ جاتا، میں اکیلا نہیں جاؤں گا، تمہیں ساتھ لے کے جاؤں گا۔ حکم آ جائے گا یہ سچے ہیں۔ پہلے شوہر کو منہ کے بل گھسیٹو، ماں باپ کو منہ کے بل گھسیٹو، پھر ان کے ٹانگیں اوپر کرو، سر نیچے کرو، اندھے منہ، پہلے ان کو جہنم میں ڈالو، بیوی کو بچوں کو بعد میں ڈال دینا۔ اللہ کی قسم دل چاہے گا اپنے بچوں کو کاٹ کے کھا جائیں، نہیں اجازت نہیں ہوگی۔ خود نماز پڑھنی ہے، جتنے تیرے گھر میں تیرے ماتحت ان کو نماز پڑھانی بھی ہے، اگر نہیں پڑھائی نہیں جان چھوٹے گی، مارے جائیں گے، حق ادا کر کے جان چھڑا لو۔ نماز پڑھیں، وضو کریں تو وضو میں مسواک
کیکر کی بنا لو، نیم کی بنا لو، آج کل تو بازاروں میں بکتی ہے، لے لو۔ یہ رسول پاک کی سنت ہے۔ شان کیا ہے؟ میں نے اللہ کے ولیوں سے سنا، میرے مرشد بھی بیان کرتے تھے، اللہ نے مجھے دکھایا، میں نے دیکھا، وہ رسول پاک کا امتی جو 5 وقت وضو میں مسواک دے کے وضو کر کے نماز پڑھے گا، موت کے وقت اللہ کے فرشتے پہلے کلمہ شہادت پڑھائیں گے، اس کے بعد روح قبض کریں گے۔ دین اسلام میں ننگے سر پھرنے کی اجازت نہیں۔ ہم نماز بھی ننگے سر پڑھنے لگ گئے ہیں۔ 2 کلاسیں کالج میں پڑھ لی، پتہ نہیں کیا تیر مار لیا، ابھی ٹوپی کیوں نہیں رکھتے؟ میرے بال خراب ہو جاتے ہیں۔ آج ساؤتھ افریقہ میں تھا، میرا سبجیکٹ میڈیسن کا ہے، وہاں میں نے میڈیسن کا رسالہ دیکھا۔ میں یہ بات احساس دلانے کے لیے کہہ رہا ہوں۔ وہ ڈاکٹروں کا پینل 22 ڈاکٹر وہ تحقیق لکھ رہے ہیں، 90% بیماریاں سر کے بال جذب کر کے جسم میں منتقل کرتے ہیں۔ اگر سر کے بالوں کو ڈھانپ لیا جائے، اتنی مرضوں سے نجات مل جاتی ہے۔ تیرے میرے نبی کی ایک سنت ہے، ایک سنت ہے، باقی دین پتہ نہیں کیا ہوگا۔ کتنی اچھی ٹوپیاں ملتی ہیں یار، سندھ کی ٹوپیاں تو میں نے دیکھا ہے، UK میں بھی، افریقہ میں بھی لوگ فخر سے رکھتے ہیں، جیسے تاج ہوتا ہے، لے لو، کوئی روکتا ہے آپ کو؟ اچھی سے ٹوپی رکھو، ننگے سر نہ پھرو۔ حدیث پاک ہے، نبی پاک ننگے سر پھرنے والوں کو ناپسند فرمایا کرتے تھے۔ جس بچے کو ماں باپ ناپسند کریں وہ کبھی نہیں پنپتا، جس کو خدا کا نبی ناپسند کرے کس خیر کی امید میں؟ یہ پگڑی نہ مولوی کی نشانی، نہ مؤذن کی نشانی، یہ تیرے میرے نبی کی سنت ہے۔ خدا کے محبوب نے فرمایا، جب تک میری امت دستار باندھے گی صاحب عزت رہے گی۔ نبی پاک فرماتے ہیں، جس نماز میں پگڑی باندھی جائے وہ نماز بغیر پگڑی کی نماز سے 27 گنا زیادہ فضیلت رکھتی ہے۔ داڑھی، آنکھیں کھولو میری طرف دیکھو، داڑھی واجب ہے۔ کسی مسلک کے عالم سے پوچھ لو، واجب پر عمل نہ کرے اور مر جائے، وہ اللہ کے عذاب سے نہیں بچے گا۔ واجب کا ترک کرنا گناہ کبیرہ ہے، اور میں نے پہلے بھی مسئلہ بیان کر دیا، جو گناہ کبیرہ ہے اس سے توبہ کیے بغیر اس کی بخشش نہیں ہوگی۔ مرنے سے پہلے کر لو، مر کے نہیں ہے۔ داڑھی واجب، اس کی حد، آنکھیں کھولو۔ کل کوئی یہ نہ کہے میں پلر کے پیچھے تھا، میرے سامنے بڑی عمر کا لمبے قد کا بندہ بیٹھا ہوا تھا، یہ دیکھیں ایسے ناپنی ہے، ٹھوڑی کے نیچے سے، دیکھ رہے ہیں؟ یہ جو میرے ہاتھ میں ہے یہ بڑی ہو گئی ہے، میرے ہاتھ میں نا یہ بڑی ہو گئی ہے، اس کو چاہو تو کاٹ لو، نہ کاٹو تو کوئی بات نہیں۔ 4 انگلی سے ایک رتی چھوٹی نہیں کر سکتا۔ داڑھی کٹوانا، داڑھی مڈوانا، ایک مٹھی چھوٹی کرنا گناہ کبیرہ۔ رسول پاک فرماتے ہیں، داڑھیوں کو بڑھاؤ، مونچھوں کو پست کرو، مشرکین کی مخالفت کرو، فکر نہیں۔ یہ دیکھیں، کوئی زور نہیں ہے، کوئی حجت نہیں ہے۔ میرے مرشد فرمایا کرتے تھے، اگر تم مانے نا تو میں تیرے پیروں کو ہاتھ لگا دیتا ہوں یار، آج مان لے، کل مانے گا پھر نہیں مانا جائے گا۔ میری عرض ہے آپ صرف ذکر کر لو، نہ زور لگتا ہے، نہ دنیا چھوٹتی ہے، نہ بچے چھوٹتے ہیں، نہ کاروبار چھوٹتا ہے، یہ آپ کا خیال کہیں نہ کہیں تو ہوگا۔
خیالوں کی پاکی سے بندہ اللہ کا ولی بنتا ہے، خیالوں کی گندگی سے شیطان بنتا ہے۔ ہم نے اس خیال میں اللہ کا نام بسا دینا ہے۔ کیسے بسے گا؟ ہر وقت اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے کھاتے پیتے پڑھتے پڑھاتے اپنا خیال دل کے مقام پہ رکھ اور سنتا رہے۔ میرا دل کہتا ہے اللہ 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 اللہ، آواز آئے نہ آئے، پہلے تصور پکے پھر ٹک ٹک کی آواز آئے گی، اور جب قلب کا داغ دل جائے گا، زنگ اتر جائے گا، اندر سے اللہ اللہ کی پکار آئے گی۔ فارغ ہو جاؤ، 1 منٹ ضائع نہیں کرنا، فارغ ہوتے ہی مراقبہ، بیٹھ کر آنکھیں بند، گردن نیچے، کمیوں کوتاہیاں کی ہیں اس پہ رو لے، 1-2 آنسو ہی بہت ہے۔ رسول پاک فرماتے ہیں اللہ کے خوف سے مومن کی آنکھ سے ٹپکا ہوا 1 آنسو جہنم کی ساری آگ کو ٹھنڈا کرنے کے لیے کافی ہے۔ لو لے، مر کے دریا بہائیں گے، اللہ کی قسم وہ کسی کام نہیں آئیں گے۔ فارغ ہوتے ہی بیٹھ، آنکھیں بند، گردن نیچے، اپنی خطاؤں پہ نادم، رو کے کر توبہ، پھر اپنا خیال دل کے مقام پہ سن۔ دل کہتا ہے اللہ اللہ اللہ، یہ مراقبہ۔ یہ زبان بھی اللہ نے اپنے ذکر کے لیے دی ہے۔ دن رات میں 24 گھنٹے ہوتے ہیں، 24 گھنٹے میں 3-4 تسبیح ہر دانے پہ پڑھ زبان سے، لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ، تسبیح مکمل ہوئی، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ 3-4 تسبیح درود شریف، جو بھی درود شریف آتا ہے اللہ کا نور ہے، 3-4 تسبیح وہ کر لیا کرو۔ چلتے پھرتے کھاتے پیتے وہ نہ پڑتا ہے، ایسی جلدی ہو جاتی ہے۔ جب رات آ گئی، اللہ نے رات بنائی ہے آرام کے لیے، بستر پہ چلے گئے ہو، کھٹ پہ چلے گئے ہو، چارپائی پہ لیٹ گئے ہو، اب جو سارے دن میں کمیاں کوتاہیاں چغلیاں غیبت بد نظری جو گناہ ہوئے ان کو یاد کر کے استغفار پڑھنا شروع کر دے۔ استغفر اللہ تعالی ربی من کل ذنب واتوب الیہ، پورا نہیں آتا یہ بھی استغفار ہے، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، پڑھتے پڑھتے سو جا۔ رسول پاک فرماتے ہیں جب تو صبح اٹھے گا اللہ تیرے سارے گناہ معاف کر چکا ہوگا۔